just wanted to say کہ یہ فارماسیوٹیکلس کو تو آپ صرف ایک ایڈ آن سمجھے نا, ادروائز جتنی بھی طرح کے مافیاز ہیں جن کو خان صاحب مافیاز کہتے ہیں, چاہے وہ آٹے کے ہوں, چاہے وہ چینی کے ہوں, جو بھی ہوں. اسی طرح پولیس ایجوکیشن سیکٹر کی ہم نے بات کی کہ ان کے زور دینے پہ انہوں نے اسکول کھولے ہیں, شاید ابھی نہیں کھولنے چاہیے تھے. یہ جو بزنسز ہیں, بڑے بڑے بزنسز ہیں, یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے گورنمنٹ کو ٹیک اوور کر لیا ہے. یہ ہر ایک کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد جب ان کو نظر آتا ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے تو یہ ڈیفینسو پہ جا کے ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے لوگوں کو ریلیف بھی تو دینا ہے, ہم نے ایکسپورٹس بھی تو بڑھانی ہے, ہم نے یہ بھی تو کرنا ہے. تو بیسکلی گورنمنٹ کی ریٹ اس وقت چیلنج ہوتی ہے. ایوری ٹائم دے گیو ان ٹو اے بزنس کمیونٹی تو ان کی ریٹ چیلنج ہوتی ہے. تو اٹس اے فیلئر آف دا گورنمنٹ بیسکلی. ٹھیک ہے, تو بیڈ گورننس کا ایک اور یہ نمونہ ہے یہ اس قسم کا فیصلہ لیا جانا. ہو رہی ہے تو ہم نے اسے سیکیور کرنا ہے, اینڈ بائی ڈکلیئرنگ اٹ اے ففتھ پروونس آف پاکستان ہم اسے لیجیٹمائز کریں گے کہ کل کو انڈیا جو کہتا ہے ہم آ کے مظفر آباد تک قبضہ کریں گے وہ نہ ہو سکے. اب اس سینسٹیو مسئلے پہ اگر ساری ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو کوئی دوسرا ادارہ بلاتا ہے جس کا ڈائریکٹ تعلق ہے ڈیفنس کے ساتھ, تو اس میں سیاست کہاں آ گئی مجھے تو وہ سمجھ نہیں. آپ دیکھ لیں گے کچھ عرصے میں انشاءاللہ جی بی از گوئنگ ٹو بی آر ففتھ پروونس. رہ گئی نواز شریف کی بات, نواز شریف نے سینس کر لیا ہے کہ وہ قانونی ان کے خلاف جو ہیچز ہیں وہ ان کو تو کسی بھی طرح ٹیکل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, کیونکہ ٹریلز نہیں ہیں ان کے پاس, چیزوں کے جواب ہی نہیں ہیں ان کے پاس. تو دا میکس ہی کین ڈو از کہ کم از کم اپنی بیٹی کے لیے کوئی لیگیسی چھوڑ جائیں, لیکن جو لینگویج وہ اپنی بیٹی کو جنریشن ٹو جنریشن منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دیٹ از ناٹ ان لائن ود پاکستانی پالیٹکس. دس از ناٹ ہاؤ پاکستان از گونا ورک. ٹھیک ہے, اچھا مجھے ایک پوائنٹ اگر ایڈ کرنے, دو باتیں زنیرہ صاحبہ نے کی. ایک جو کہ نواز شریف کا جو نقطہ نظر ہے وہ شاید حسین حقانی یا جو باقی لوگ جو پاکستان سے بیٹھ کے پروپیگنڈا کرتے ہیں, میرے خیال میں ہمیں اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے قطع نظر اس کے کہ نواز شریف کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, کیا جو انہوں نے باتیں کی ہیں کیا وہ حقیقت نہیں ہے, کیا اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے. بہت سے سوالات ہیں, کیونکہ ہم شاید بعض دفعہ ایشوز کو دبانے کے لیے بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں ہم انڈیا کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ہمارے ہاں انٹرنل فالٹ لائنز موجود ہیں. دوسرا, گلگت بلتستان والی میٹنگ کی جو بات ہوتی ہے بالکل صحیح ہے کہ اس میں ڈیفنس اور سیکیورٹی کے معاملات ہیں, اگر عسکری لیڈرشپ بلاتی ہے تو بالکل جانا چاہیے. لیکن وہ کیوں بلاتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان 2 سالوں میں جتنی کرائسز آئے, ہمارے جو وزیر اعظم عمران خان ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے وہ وزیر اعظم عمران خان کے طور پہ ایکٹ نہیں کرتے. ایون بالا کوٹ کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کی ایک میٹنگ ہوئی, میں یہ آپ کو فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ بتا رہا ہوں, جب ملٹری لیڈرشپ نے ان سے کہا کہ سچویشن بڑی گھمبیر ہے, آپ کو اپوزیشن سے بات کرنا پڑے گی, تو عمران خان صاحب نے کہا میں بات نہیں کروں گا, آپ بات کریں. تو یہ جو میٹنگ کا وینیو ہے, یہ پرائم منسٹر صاحب میٹنگ کال کرتے, ملٹری لیڈرشپ وہاں پہ ہوتی اور پھر ان کو بریف کرتی, تو یہ بہت بہتر تھا. تو یہ چیزیں ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ بے شک ہمارے جو ایکسٹرنل اینیمیز ہیں ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں, لیکن ایک سیریس انٹرنل ایشوز ہمارے اندر ہیں. جب تک ہم اس منافقت کو نہیں چھوڑیں گے, جب تک ہم ڈائریکٹ ان ایشوز کو ہیڈ آن نہیں کریں گے, ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. سیکنڈلی ہمیں جو غداری کے فتوے ہیں نا وہ بھی دینا بند کر دینا چاہیے میرے خیال میں. اب وی شوڈ گو پاسٹ دس. کوئی غدار نہیں ہے, سب پاکستان کے مفاد میں. ٹرو دیٹ, ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ انیکا, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور ایسے میں پی ایم ایل این میں, خیر میں کل سیگمنٹ کو بحث ہم کسی اور طرف لے کے نہیں جانا چاہ رہے. پی ایم ایل این میں کوئی سیاسی دمخم موجود نہیں, یہ کلیکٹیو انالیسز ہیں, وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ تصادم کی راہ کو یا اس راستے کو اپنائیں. لیکن کامران یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب اور مریم بی بی کے جو میسیجز ہیں وہ کلیئر اینڈ شرٹ ہیں کہ وہ لوگ اگریسو ہو چکے ہیں اور اب پوائنٹ آف نو ریٹرن پر وہ آ چکے ہیں. کیا ان ادویات کی قیمتوں کو بڑھانا واقعی ناگزیر ہو چکا تھا؟ این بی سی, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ حکومت کے لیے ضروری ہو چکا تھا؟ جی, سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ 4 یا 5 ہفتوں میں آپ اس کو ڈیسائیڈ کریں اور کنزیومر پرائس انڈیکس کے مطابق بنائیں. اچھا, سپریم کورٹ نے تو کہا تھا کہ سی پی آئی کے مطابق بنایا اس کو, آپ نے پتہ نہیں کس کے مطابق بنا دیا اس کو, کہ جہاں ایک گولے کی قیمت 50% اس میں انکریز ہو رہا ہے. کینسر کی اور کتے کے کاٹے کی دوائیں آپ کی ریچ سے باہر ہو جائیں گی. آپ دیکھیے گا
कुछ दिनों बाद। आटे चीनी की कीमतें अभी महंगी हो गई हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 30 तारीख का वेट नहीं किया जाता, 26 तारीख को इसकी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। अद्वियात की कीमतों के हवाले से डॉक्टर जफर मिर्जा के बारे में बहुत सारी खबरें फैलने लग गई थी, और अब दोबारा एक बार फिर लाइफ सेविंग ड्रग्स की कीमतें भी आपने बढ़ा दी हैं। मैं आपको बताती हूँ, एक हार्ट पेशेंट है, जिंदगी भर उसका रिश्ता अद्वियात के साथ बंध जाता है। एक हेपेटाइटिस का पेशेंट है, उस पेशेंट की कीमतें जो उसकी अद्वियात की हैं वो पहले ही आसमानों से बातें कर रही हैं। कैंसर का पेशेंट है, वो पहले ही शौकत खानम जैसे इंस्टीट्यूट ढूंढ रहा होता है कि कहीं से मुफ्त इलाज हो जाए उसका। इसके अलावा डायबिटीज की जो इंसुलिन की कीमत है वो कई गुना बढ़ चुकी है। हम तो तनकीद का निशाना बना रहे थे पिछली बार, जो पिछले SAPM थे डॉक्टर जफर मिर्जा, अभी फैसल सुल्तान साहब, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब को मैं बड़ा रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए क्योंकि इज अ हाईली क्वालिफाइड पर्सन, वेरी सेन पर्सनैलिटी, वेरी डिसेंट पर्सनैलिटी। लेकिन ये कीमतें बढ़ाना एट दिस पॉइंट इन टाइम सरासर ज्यादती इसलिए है क्योंकि पाकिस्तानी अवाम पहले ही बहुत सफर कर रहे हैं। आम अशया खुर्दनोश की कीमतें आसमानों से बातें करी हैं, पेट्रोलियम की कीमतें आसमानों से बातें करी हैं। ऐसे में एटलीस्ट जिंदगी बचाने वाली अद्वियात को तो एक गरीब आदमी की पहुंच तक रहने दें, एटलीस्ट जिंदगी बचाने के कोई जराए तो एक आम आदमी के पास रहने दें। ऐसे तो ना बेयारो मददगार दर दर की ठोकरें खाने के लिए एक आम आदमी को छोड़ दें कि वो फिर कहे कि काश जो है वो वही वाली PTI होती जो अपोजिशन में थी, वो बातें करती थी, वो अभी आके हुकूमत में भी करती। सो आई डोंट थिंक दिस इज फेयर। और ये बात हमें अंदाजा है कि कीमतें बढ़नी थी, क्योंकि जब डॉलर की कीमतें बढ़ी तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की कीमतें बढ़ गई, बहुत सारी केमिकल्स की कीमतें बढ़ गई। लेकिन स्टिल आई थिंक कि लाइफ सेविंग ड्रग्स को सब्सिडाइज करना पड़े तो वो भी करें, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं। और कोरोना के टाइम पे जो इकोनॉमिक क्रंच आया है, कोई भी शख्स इन लाइफ सेविंग ड्रग्स को अफोर्ड मतलब किसी भी तरीके से आप कह रही हैं कि ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता इस तमाम तर फैसले की नौयत को। पॉइंट रेज करना चाह रही हैं, आपने हाथ खड़ा किया। जी ज़रा, आई जस्ट वांटेड टू से कि ये फार्मास्यूटिकल्स को तो आप सिर्फ एक ऐड ऑन समझे ना, अदरवाइज जितनी भी तरह के माफियाज हैं जिनको खान साहब माफियाज कहते हैं, चाहे वो आटे के हों, चाहे वो चीनी के हों, जो भी हों। इसी तरह पुलिस एजुकेशन सेक्टर की हमने बात की कि उनके ज़ोर देने पे इन्होंने स्कूल खोले हैं, शायद अभी नहीं खोलने चाहिए थे। ये जो बिजनेसेस हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, यूँ लगता है जैसे उन्होंने गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया है, ये हर एक के आगे सरेंडर कर देते हैं। और उसके बाद जब इनको नज़र आता है कि इनकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो रही है तो ये डिफेंसिव पे जाके उन लोगों को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं कि देखिए हमने लोगों को रिलीफ भी तो देना है, हमने एक्सपोर्ट्स भी तो बढ़ानी है, हमने ये भी तो करना है। तो बेसिकली गवर्नमेंट की रिट इस वक्त चैलेंज होती है। एवरी टाइम दे गिव इन टू अ बिजनेस कम्युनिटी तो उनकी रिट चैलेंज होती है। तो इट्स अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट बेसिकली। ठीक है, तो बैड गवर्नेंस का एक और ये नमूना है ये इस किस्म का फैसला लिया जाना। रोटी के बगैर शायद एक गरीब पैवल है वो ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन बात आती है अगर एक बीमार शख्स की, तो अद्वियात ख़रीदे बगैर, उनका इस्तेमाल लिए बगैर उसकी ज़िंदगी का गुजारा बेबस और नामुमकिन दिखाई